أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نئے پیج کو سٹارٹ کریں گے اور آج کے دن جو آیتیں ہیں ان میں دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کس طرح سے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک آیت آ رہی ہے یوم التقل جمعان کی، یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہم نے یوم التقل جمعان جو ہے جنگ بدر کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ آج جو ہے یہاں پہ ذکر جو ہے یہ جنگ احد کی طرف اس کا حوالہ ہے کہ جنگ احد میں جب دو جماعتیں دو گروہ آمنے سامنے آئے تھے، مقابلے پر آئے تھے، اس دن کیا ہوا تھا یہ اس کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ آج اس کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ، جو کچھ بھی اور جو کچھ بھی أَصَابَكُمْ پہنچا تم سب کو، یعنی کہ مومنوں سے بات ہو رہی ہے، تمام مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ اس دن جس دن دو جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں، اس دن تمہیں جو کچھ بھی پہنچا، بہت ہی زبردست بات جو آج بھی امپورٹنٹ ہے، ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فَبِإِذْنِ اللَّہ، وہ اللہ ہی کے اذن سے ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے اس جنگ میں، جو کچھ ہوا یعنی کہ جو کچھ بھی تم پہ پہنچا، وہ شکست پہنچی یا جو شروع میں جو فتح پہنچی تھی، اس کے بعد پھر شکست پہنچی، چوٹ پہنچی، اس دن وہ سب اللہ ہی کے اذن سے ہے۔ جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سٹارٹ ہو رہی ہے اس آیت میں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو چیزیں کرنا چاہتا تھا اس لیے دیکھیں لام تعلیل آ رہا ہے۔ لام تعلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ لام تاکہ کے معنوں میں، اور تاکہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آگے دیکھیں آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے وہ بھی ایسی صحیح ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ٹھیک ہے۔ تو اور تاکہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے۔ پہلی بات تو یہاں پہ آیت ختم کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن جو کچھ تمہیں پہنچا، جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئی تھیں، وہ اللہ ہی کے اذن سے تھیں، اور اس لیے تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے، وہ جان لے۔ یا علامہ ہے نا، یا علامہ میں وہ کی ضمیر اللہ ہی کی طرف جا رہی ہے کہ وہ جان لے مومنوں کو کہ کون کون مومن ہے، پتہ چل جائے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا، یا یہ سب پر واضح کر دینا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، یا عالم، اللہ تو آلریڈی جانتا ہے، اللہ سب کے حال، دلوں کے حال خوب جانتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ وَلِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے۔ اور اگلی آیت سٹارٹ ہوتی ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ جان لے، تاکہ وہ جان لے کہ کون ہیں جو نافقو، جنہوں نے نفاق کیا، یعنی کہ جنہوں نے منافقت کی، منافقوں کو بھی جان لے۔ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح سے منافق، 300 منافق جو شروع میں علیحدہ ہو گئے تھے، وہ پہلا موقع تھا جنگ احد میں جب اس طرح سے کھل کر انہوں نے منافقت کو اپنے کا اظہار کیا تھا، اور بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے اور جنگ میں آ کے حصہ لیتے، انہوں نے 300 جو لوگوں کا گروہ تھا عبداللہ بن ابی کے قیادت میں، انہوں نے واپس مدینہ جانے کو راستے میں ہی، مطلب ابھی جنگ میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں تھے تو انہوں نے واپسی کا پلان کر لیا تھا، اور وہ ان کا نفاق کھل کے سب کے سامنے آ گیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا، سب کچھ جو کچھ تمہیں پہنچا اس دن وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے، اور جان لے کہ کس نے نفاق کیا، کس نے منافقت کی۔ آگے کہا وقیل لہم، اور جب ان سے کہا گیا، کن سے؟ یہی جو نفاق کرنے والے تھے، ان سے جب کہا گیا تھا، قیلا، یہ قیلا ہے نا، فعل مجہول ہے، یعنی کہ جب ان سے کہا گیا تعالو، کہ آؤ۔ جب کسی کو کسی بلند مقصد کی طرف بلایا جاتا ہے نا تو اس کے لیے تعالو، سب کو بلانے کی بات ہو رہی ہے کہ تم آؤ اور کیا کرو، تعالو قاتلو فی سبیل اللہ، قاتلو کا مطلب ہے جنگ کرو، لڑو آ کے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعو،
اوِدْفَعُوا، دیکھیں او اور حمزۃ الوصل تھا یہاں پہ، تو اس لیے او کی جو واو ہے اس کے نیچے زیر دے کے آگے جوڑا جا رہا ہے، اوِدْفَعُوا، یا پھر تم دفاع کرو۔ دونوں طرح سے ان کو دعوت دی گئی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا، جب ان سے کہا گیا تھا اور کہا گیا ان سے کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا پھر دفاع کرو۔ کس کی دفاع کرو؟ شہر کا دفاع کرو یا مومنوں کا دفاع کرو۔ دفاع کرنے کے لیے نا یا تو لڑو یا پھر دفاع کرو، دونوں آپشنز ان کو دیے گئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، لاتبعناکم۔ انہوں نے کہا کہ لو کانو، کاش، اگر، پتہ نا لو کا مطلب ہوتا ہے کاش یا اگر، اگر نعلمو، ہم جانتے، اگر ہم جانتے، قتالاً، قتال لی، اگر ہم لڑنا جانتے، لاتبعناکم، یہ لام جو ہے نا یہ بھی پھر اگین ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ لا نہیں ہے، یہ ہے لام تاکید اور یہ حمزۃ الوصل ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے لاتبعناکم، ضرور، ضرور، البتہ، یعنی کہ یہ تاکید کے لیے نا، ضرور ہم تمہاری اتباع کرتے، ہم ضرور تمہیں فالو کرتے اگر جو ہمیں لڑنا آتا۔ تو کیسے انہوں نے منہ پہ انکار کر دیا، جیسے کہتے ہیں نا ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے لڑتے ہیں، اگر ہمیں جو لڑنا آتا تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، ہم تمہاری ضرور بات مانتے، ہے نا۔ تو یہ ان کا قول تھا ان منافقوں کا جنہوں نے واپسی اختیار کی تھی اور جنگ کیا ہی نہیں، جنگ میں آئے نہیں، کہ جب ان کو کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور یا پھر دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ تو یہ آپ نے ان کا قول جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی جو دل کی کیفیت ہے یا ان کا جو سٹیٹس ہے اس کا بتا رہے ہیں کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ بہت ہی پیاری بات ہے کہ اس دن، یعنی کہ یہ جس دن ان کو یہ سب کہا گیا اور انہوں نے اس طرح سے انکار کیا، ان کے اس طرح سے کھل کر انکار کرنے کی وجہ سے اس دن یومئذ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اقرب ہے نا، تو زیادہ قریب، یعنی کہ اسم تفضیل ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ قریب تھے، من ہم، ان میں سے وہ زیادہ کفر کے قریب تھے، للایمانی، ایمان کی نسبت۔ تو یہ اس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت، ٹھیک ہے، اقرب منہم للایمان، وہ ان کا ایمان کم پڑ گیا اور ان کا کفر بڑھ گیا، یا وہ کفر کے زیادہ قریب تھے اس دن، تھے سب مسلمان تھے تب، سب یہ سب لوگ جو تھے وہ کلمہ گو تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن نفاق کیا ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ تو جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یومئذ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی میں سے بہت سے منافقوں نے اپنی رویے درست کر لیے تھے اور بعد صحیح پکے مومن بھی بن گئے تھے، لیکن اس دن وہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ اس دن انہوں نے وہ کچھ کہا اپنے منہ سے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ تو وہی بات ہے کہ منافق ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور منہ زبان پہ کچھ ہوتا ہے، زبان پہ ان کے انکار تھا، دل میں شاید وہ جانا چاہ رہے ہوں، یا دل سے وہ نہ جانا چاہتے ہوں لیکن منہ پہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں ہم چلتے ہیں۔ کئی لوگ بعد میں بھی تو بھاگے تھے نا۔ تو یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، تو جو انہوں نے اپنے منہ سے کہا وہ نہیں تھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ تو یہ منافق کی ایک خاص علامت ہے کہ وہ اپنے منہ سے وہ بات کرتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کو کنکلوڈ کیسے کر رہے ہیں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے، جیسے اقربو تھا اسم تفضیل، اور اعلم بھی جو ہے وہ اسم تفضیل ہے کہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے
کہ وہ کیا چھپاتے ہیں، بما یکتمون، کہ وہ جو چھپا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بات کی نا کہ وہ کہتے وہ باتیں کہتے ہیں جو نہیں ان کے دلوں میں، تو جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں وہ جو ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ منہ پہ انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، حالانکہ اچھا بھلا وہ لڑ سکتے تھے، دلوں میں وہ جانتے ہیں کہ اچھا بھلا لڑ سکتے تھے، لیکن بس منافقت ہے، اسلام کی مدد نہیں کرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی، تو ایک بہانہ بنا دیا کہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، اور اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم ضرور آپ کی اتباع کرتے۔ تو یہ ایک اس آیت میں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اس کی کنٹینیوشن ہی ہے پچھلی آیت کی، لیکن اس میں اس پوری آیت میں نفاق کو، جو جن لوگوں نے نفاق کیا ان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، کہ ان کو جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر لڑنا آتا تو ہم ضرور آپ کی اتباع کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے جو وہ دلوں میں، جو ان کے بات دلوں میں نہیں ہوتی، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا چھپاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے ان کی مزید ایک اور بات کر رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کی شکست کی خبر انہی منافقین تک پہنچتی ہے تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قولو، جنہوں نے کہا، لی اخوانہم، اپنے بھائیوں سے، یعنی اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں سے انہوں نے کہا، وقعدوا، اور دوسرا نمبر پہ وہ کیا کیا، اور بیٹھے رہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور بیٹھے رہے، کیا کہا، لو اطاعونا ما قتلوا، لو، پھر وہ یہ اگر، ایک نا یہ بات، یہ اس طرح کی باتیں کرنا، اگر ایسا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ منافقین ایسی باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا لو اطاعونا، اگر انہوں نے اطاعت کی ہوتی ہماری، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی، کنہوں نے، جو شہید ہوئے، جو لڑے اور زخمی ہوئے، ان سب کی بات ہے، لو اطاعونا، اگر جو وہ ہماری اطاعت کرتے، وہ یعنی کہ یہ جو غو ہے، واو ہے، یہ جمع کی طرف جاری ہے، ان سب کی طرف، اگر جو وہ ہماری، نہ ہے نا، ہماری اطاعت کرتے، ما قتلو، نہ مارے جاتے، نہ مارے جاتے وہ، تو یہ ایک شرط اور جواب شرط بتا دیا کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو وہ نہ مارے جاتے۔ یہ ان کا قول تھا جو وہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں سے جو منافقین تھے ان سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور قعدو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ، وہ بیٹھے رہے، نہیں لڑے اللہ کے نبی کے حکم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو کہا تھا کہ چلیں، 1000 کی لے کے گئے تھے، لیکن 300 لوگ جو واپس چلے گئے اور بیٹھ گئے کہ ہم نے نہیں لڑنا، ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، انہوں نے کیا کہا کہ اگر جو ہماری یہ بات مانتے تو نہ مارے جاتے، ٹھیک ہے، قل، ان سے کہہ دو، فَادْرَؤُوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ دور کر دو، فَادْرَؤُوا، پس تم پیچھے ہٹا دو، عن انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموتا، اگر تم ہٹا سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو موت کو اپنے نفس سے ہٹا کے دکھاؤ۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کیا موت اگر جس کی لکھی ہو، اگر وہ اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوں گے وہاں پہ بھی موت آ جائے گی تو یہی بات اللہ تعالیٰ ایک اور بات دوبارہ سے یہاں پہ بتا رہے ہیں، قل فَادْرَؤُوا، یہاں پہ یہ فعل امر ہے، ہٹا کر دکھاؤ، بس ہٹا دو، پیچھے کر دو، عن انفسکم الموت، اپنے نفسوں سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین ہو، اگر تم سچے ہو، اگر اتنا ہی تم کہہ رہے ہو کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو نہ مارے جاتے، تو پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت خوبصورت انداز میں انہی کی قول کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا۔ ان کی اس قول کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا رویہ کیا تھا، کہ اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان سے، اور ان کی اس قول کا کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے اور نہ مارے جاتے، تو اس کا بھی جواب اللہ نے دے دیا کہ اگر جو وہ ہٹا سکتے ہیں موت کو اپنے نفسوں سے تو کر کے دکھائیں، اگر وہ سچے ہیں تو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اب اللہ تعالیٰ ایک بہت امپورٹنٹ حکم دے رہے ہیں کہ مت خیال کرنا، مت گمان کرنا، لا تحسبن، تم ہرگز مت سمجھنا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ،
ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، تم ہرگز نہ سمجھنا ان کو امواتا، ان کو مردہ ہرگز مت سمجھنا۔ یہ بالکل ویسا ہی مضمون ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، وہاں پہ تھا کہ مت کہو جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ یہاں پہ ہے ان کو گمان بھی نہ کرو، ان کے بارے میں سمجھو بھی نہ کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم ہرگز نہ سمجھنا الَّذِينَ قُتِلُوا، جو کہ مارے گئے اللہ کے راستے میں، ان کو اموات یعنی مردہ مت سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس سے، یرزقون، وہ رزق پا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیاری لائن میں اللہ تعالیٰ نے جو شہداء تھے ان کے بارے میں، جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے، منافقین نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مت مارے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سٹیٹس بتا دیا کہ جو مارے گئے ہیں نا، ان کو تم ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے کہ انہی کے بارے میں، ان شہداء کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اپنی جان دے دیتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، وہ ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے رزق حاصل کر رہے ہیں اور وہ خوش ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی۔ ان میں زیادہ تر جو مین چنک ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے، ان کا رویہ کیا تھا اور وہ کیا کہہ رہے تھے، ان کے دو قول آ رہے ہیں اور ان کے آگے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم نے پڑھا، اور پھر ان کے بعد ہم نے جو آخری اینڈ کی ہے وہ شہداء کے بارے میں جو آیت ہے وہ ہے کہ ان کے بارے میں کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، اموات، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس، عند ربہم ہے نا، اپنے رب کے پاس سے، یرزقون، وہ رزق پا رہے ہیں۔ اور یہ رزق کیسا رزق ہے انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ آیت میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔